مسیح یسوع کے زندہ اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری عامر خان خطبات نور سیریز میں ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ میں ان تمام دوستوں کا اور احباب کا مشکور ہوں جنہوں نے میری پہلی ویڈیوز کو سبسکرائب کیا اور لائک کیا اور خوبصورت کمنٹس بھی کیے اور میری حوصلہ افزائی کی۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ میری اس چھوٹی سی کاوش سے آپ سب نے برکت حاصل کی ہوگی۔ آج ہمارا موضوع ہے زبور 51۔ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، وانگوں فضل رحم کر توئیں اتے میرے۔ زبور 51 دراصل زبور 50 کی خیال کی ہی ایک اگلی کڑی ہے۔ زبور 50 میں خدا خود اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کے گناہوں اور بدکاری کی سرزنش کرتا ہے اور ان کے گناہ جو ہے وہ ان پر واضح کرتا ہے، اور جب ان کی بدکاری سے اور ان کے گناہ سے بیزار ہو جاتا ہے تو وہ ان کے گناہوں کو ان پر ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا اور نہ تیرے باڑے سے برے، کیونکہ سارے جانور میرے ہیں اور دنیا اور اس کی ساری معموری میری ہے۔ کیا میں بچڑوں کے خون پیوں گا اور سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا؟ اور وہ جو گناہ ان پر ظاہر کرتا ہے، واضح کرتا ہے، وہ یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تو تربیت سے عداوت رکھتا ہے، تو نے میری باتوں کو اپنی پشت کے پیچھے دور پھینک دیا ہے، اور تو چور کے ساتھ ملے گا اور زانیوں کے ساتھ تو شریک رہا ہے، اور تو بیٹھے بیٹھے اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ کے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، اس پر تہمت لگاتا ہے۔ یعنی وہ یہ ایسے گناہ ہیں جن سے خدا بیزار ہے اور ان کے گناہوں کو ان پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیری قربانیوں سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ یہ سارے جانور میرے ہیں، ساری کائنات اور اس کی معموری میری ہے، میں تیری سوختنی قربانیوں سے خوش نہیں ہوں۔ اور جب ہم زبور 51 میں داخل ہوتے ہیں، جس کو ہم زبور 50 کا دوسرا حصہ کہہ سکتے ہیں، پہلے حصے میں یعنی 50ویں زبور میں وہ اپنے لوگوں کی سرزنش کرتا ہے، ان کے گناہوں کو واضح کرتا ہے، اور زبور 51 جو اس زبور کا ہم دوسرا حصہ کہہ سکتے ہیں میری دانش میں، اس میں داؤد نبی جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور مخلصی اور معافی حاصل کرتا ہے۔ اور اس کا جو سرنامہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، جب وہ بیت شبع کے پاس جانے کے بعد ناتن نبی اس کے پاس آیا۔ اور اس زبور میں اگر ہم دیکھیں اس کے پہلے حصے میں تو بڑی خوبصورتی سے داؤد جو ہے وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور بار بار اپنی بدکاری کا، اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ خدا تو میری ساری بدکاری کو مٹا دے، میری ساری خطاؤں کو دور کر اور میرے گناہ کو تو دھو ڈال، اور میرا گناہ جو ہے وہ میرے سامنے رہتا ہے۔ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا اور گناہ میں نے صورت پکڑی۔ یعنی یہاں پر داؤد نبی جو ہے وہ یہ اقرار کرتا ہے اور یہ گویا کہنا چاہتا ہے کہ وہ گناہ کی سٹیٹ میں رہتا ہے، گناہ کی حالت میں ہی رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کو اس کے گناہوں سے معاف کرے اور اس کو مخلصی اور رہائی بخشے۔ اور وہ آگے اقرار کرتا ہے کہ اے خدا تو مجھ میں پاک دل ڈال اور مستقیم روح دے، کیونکہ تو قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا، قربانی سے تیری خوشنودی نہیں ہے۔ اگر تیری قربانیوں سے خوشنودی ہوتی تو میں تجھے دیتا۔ اور یاد رہے یہاں پر میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معافی اور مخلصی سراسر خدا کی بخشش ہے۔ اگر قربانیوں سے، نذرانوں سے، ہدیوں سے ہمیں مخلصی اور رہائی ملتی تو داؤد خزانوں کا مالک تھا، بادشاہ تھا،
تو وہ خدا کے حضور اپنی مخلصی اور رہائی کے لیے خدا کو بہت کچھ دے سکتا تھا، لیکن چاہتا ہے خدا سے اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا کہتا ہے کہ خدا تو قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا، مجھ میں خستہ روح اور شکستہ دل ڈال، کیونکہ تو صداقت کی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کی یہ بخشش ہے، جہاں پر تائب دل اور شکستہ روح آ جاتی ہے تو خدا کا معافی دینے کا عمل جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کو یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھیں تو اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، فلپیوں کا خط میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اس بات کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اس نے اپنے اندر شکستہ روح اور خستہ دل کو قائم کیا، اس پر قائم رہا، اور اس کی قربانی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کو مخلصی اور رہائی ملی۔ اس نے اپنی قربانی کے ذریعے سے میرا اور خدا کا میل اور ملاپ کرا دیا۔ اور کرنتھیوں کے دوسرے خط میں پولس رسول 5ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور وہ نئی ہو گئیں۔ اور اس نے اپنے بیٹے کی قربانی کے ذریعے سے میرا اور باپ کا میل ملاپ کر لیا۔ اور آگے بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، اور میل اور ملاپ کی یہ خدمت ہمارے سپرد کر دی۔ ریکنسلیشن کی خدمت جو ہے، میل اور ملاپ کی خدمت اب چرچ یعنی کلیسیا میرے اور آپ کے پاس ہے، کہ ہم خدا کے ساتھ ان لوگوں کا جو خدا سے ابھی دور ہیں ان کی ریکنسلیشن کروا سکے، ان کا میل اور ملاپ کرا سکے۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر مجھے آپ کہنے دیں کہ جب تک ہم زبور کے اصل معنی کو، اصل روح کو نہیں جان سکیں گے تو اس وقت ہم ریکنسلیشن کی جو خدمت ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے سپرد کی ہے اس کو ہم پورا کرنے سے قاصر رہیں گے۔ زبور 51 میں جب ہم اس کو پڑھتے اور گاتے ہیں اپنی شخصی، خاندانی اور کلیسیائی عبادات میں اس کو شامل کرتے ہیں تو گاتے ہوئے ہم اس میں سے کچھ لفظ ہیں جن کا تلفظ ہم درست نہیں گاتے۔ اس کے پہلی آیت میں ہی ہم جب اس کو گاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، وانگوں فضل رحم کر توئیں اتے میرے، لیکن ہم اس کو توڑ دیتے ہیں، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک شخص تھا جو بلبل سے نہ آشنا تھا، تو جب اس کو پڑھتا ہے تو اس طرح سے شاعر نے اس کو لکھا ہے، پہلے بل پڑا پھر بل پڑا، پہلے بل پڑا پھر بل پڑا، ظالم نے بلبل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو یہی حال ہماری پرستش میں بھی ہوتا ہے کہ لفظ فضل ہے، فضل نہیں ہے، فضل، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، وانگوں فضل رحم کر توئیں اتے میرے۔ اور اس کی 4تھی آیت میں ایک لفظ ہے جس کا تلفظ ہم گاتے ہوئے غلط کرتے ہیں، وہ لفظ ہے گناہ۔ جب ہم اس کو گاتے ہیں تو 4تھی آیت میں گاتے ہوئے اس کی تلفظ کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، اے خدا میں تیرا گناہ کیتا بھاری، تیرے ہی حضور وچ بدی کیتی ساری، فضل نال اے رب۔ اب گناہ اور گنیا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، گناہ اور گنیا، یہ ایک کنسٹرکشن کی اور زمین کی پیمائش کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ گناہ یا گنیا، جب زمین کی تقسیم کرنی ہو یا دیوار بنائی جا رہی ہو تو اس کو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ درست سمت میں ہے
دیوار کے ساتھ سیدھی ہے تو اس کے لیے گنیا یا گناہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم گاتے ہوئے گناہ کہتے ہیں کہ اے خدا میں تیرا گناہ کیتا بھاری، یعنی پیمائش بھاری کی ہے، سختی سے، بڑی دھیان سے ہم نے پیمائش کی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں ہمت اور جرت نہیں ہے کہ ہم خدا کی پیمائش کر سکیں۔ وہ لامحدود خدا ہے، وہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے، اس کی حدیں ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ ہم میں جرت نہیں ہے کہ ہم اس کو سیدھا کر سکیں۔ وہ راست ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، وہ راست باز ہے، وہ پاک ہے، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا گناہ یا گنیا کرتے ہیں؟ لفظ گناہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ گاتے ہوئے اس کو گناہ ہی گایا جائے۔ میں سنی کے ساتھ مل کر اس کو درست لفظ کے ساتھ گانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جب بھی ہم آئندہ اس کو اپنی پرستش میں شامل کریں تو گاتے ہوئے اس کو گناہ ہی گایا جائے۔ اے خدا میں تیرا گناہ کیتا بھاری، اے خدا میں تیرا گناہ کیتا بھاری، تیرے ہی حضور وچ بدی کیتی ساری، تیرے ہی حضور وچ بدی کیتی ساری، فضل نال عزیزو، آپ نے دیکھا ہے کہ گناہ اور گنیا اور گناہ میں کتنا فرق ہے، تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ آئندہ جب بھی اس لفظ کو پڑھا اور گایا جائے تو گناہ ہی پڑھا اور گایا جائے۔ بعض عذر کیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں گایا جا سکتا، تو میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے۔ بار بار پریکٹس کرنے سے ہم اس کو گناہ ہی گا سکیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ خدمت جو ریکنسلیشن کی مجھے اور آپ کو خدا نے بخشی ہے، تو جب ہم اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، جب ہم اس سے ناآشنا رہیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے اس خدمت کو پورا کر سکیں گے تاکہ بہتوں کو مسیح کے گلے میں شریک کر سکیں۔ تو آئندہ سے میری درخواست ہے کہ جب بھی اس زبور کو گایا جائے تو اس کو گناہ ہی سمجھا اور گایا جائے۔ میرا ایک بار پھر یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا لک ڈاؤن کرنا، مقصد یہی ہے کہ ہم اس زبور کی اصل چاشنی کو اور جامع علم الہی کی تعلیم کو جانتے ہوئے، اس سے آشنا ہوتے ہوئے اس سے فیض یاب ہو سکیں اور دوسروں کو بھی اس ریکنسلیشن کی خدمت میں شریک کر سکیں اور مسیح کے گلے